पहले तो आप तमाम दोस्तों से मैं फिर माजरत करूंगा कि मैं देर से आया और बिल्कुल ट्रैफिक 1-1.5 घंटा उधर, अगर आप कोई भी उधर जाए तो देखे तो पूरा जैम पैक पड़ा हुआ है उधर एक्सपो में। और एक्चुअली ये जो मीटिंग आज की हो रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जो भी सुमन मुझसे बाहर ऑफिशियल ट्रिप है, उनकी ये आइडिया था कि हमको स्मॉल ट्रेडर को आतिफ इब्राहिम शेख साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका ही आइडिया था कि हमको इनको तमाम छोटे ताजिर हैं, छोटे ताजिर आप बोलते हैं, छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है सबसे प्यारा अगर होता है तो वो छोटा होता है। और इसको आप वो ना बनाएं, हम जैसे इन्होंने बात की खुरम इजाज साहब ने एसएमईज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, एसएमईज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पूरी दुनिया में जो है वो बैकबोन होती हैं इकनॉमी की। उसके अलावा एसएमई के बगैर नहीं चल सकती, पूरी दुनिया में कोई इकनॉमी नहीं चल सकती। तो आप इसको वो ना करें, ये फख्र है हमें, एसएमईज होने पर हमें फख्र है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होने पर हमें फख्र है, और हम लोग अपने मुल्क के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो है आईपीपीज के मामले में आपको पता है हमारी फेडरेशन की तमाम लीडरशिप ने जिस तरह इसको परस्यू किया है, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले बिल्कुल खामोशी थी और किसी को भी उसकी जो इसको कहते हैं ना कि खुरेदा है और पूरा उसको निकाल के बाहर ले आया है, वो सिर्फ हमारी फेडरेशन की लीडरशिप, हमारे सदर आतिफ इकराम शेख, हमारे पैटर्न एसएम तनवीर साहब, गौहर इजाज साहब और हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने ये फैसला किया कि अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की ट्रेड को और पाकिस्तान के तमाम बिजनेस को बचाना है तो आईपीपीज के जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू करना होगा। इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। कोई चीज़ जो कंज्यूम ना हो रही हो, मतलब चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 45,000 मेगावाट जो है वो टोटल जनरेट हो रही है बिजली और 25,000 मेगावाट ट्रांसमिट लाइन में सिर्फ दी जा रही है। ट्रांसमिट लाइन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इसको कंज्यूम करना, पर तो हमारे पास इतनी डिमांड ही नहीं है। इंडस्ट्री की हालत है कि इतनी डिमांड ही नहीं है, उसकी कंज्यूमर की हालत है इतनी डिमांड ही नहीं है कि हम लोग अगर वो चाहें भी तो भी 25,000 मेगावाट से ऊपर वो हमें बिजली नहीं दे सकती है। और फिर उसके ऊपर हम लोग अगर ये बोलें कि उसकी पेमेंट की जाए तो मेरे ख्याल में कि दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा कि दुनिया में जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप उसकी पेमेंट दे रहे हो। तो जो हमें कैपेसिटी चार्जेस, कंजम्पशन चार्जेस की मद में हमें पड़ते हैं, हम उसके सब खिलाफ हैं। और ये जो आईपीपीज हैं 50% जो है वो गवर्नमेंट ओन है। तो हम कहते हैं कि कम से कम आप पहले वो स्टार्टिंग तो करें, आप अपने 50% जो ओन आईपीपीज हैं आप उससे तो स्टार्ट करें। और हमारी इस आवाज़ पर मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है पाकिस्तान को, हो सकता है कि उसको भी बहुत सारी ऐसी कुछ हकाइक थे जिन पर ये पर्दा पड़ा हुआ था और जितने बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसके ऊपर करने जा रही है और इनके एग्रीमेंट्स रिव्यू होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरा इसमें जो जहाँ तक बात है कि आपने बोला इधर हर एक को मौका, यहाँ पर जो और मीटिंग्स होती हैं नहीं दिया जाता और इधर मौका दिया जा रहा है। देखें अगर कोई मीटिंग हो और किसी को मौका ना दिया जाए, जो बातें ही सामने ना आए, तो उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं अपना ऑफिस, अपनी जो भी मेरा कारोबार है, मैं छोड़कर इधर बैठा हूँ, आप सब लोग अपना कारोबार छोड़ के बैठे हैं। अगर हम इधर हमें वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेरा भी वक्त ज़ाया हो गया, आपका भी वक्त ज़ाया हो गया। तो ये नहीं है कि मुझे आपके वक्त का तो मुझे अपने वक्त का भी है, कि उसका मतलब है बस खत्म, कोई फायदा नहीं होता। सबको मौका मिला, वो बात सामने आती है, वही मीटिंग कामयाब होती है।
اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی ہماری یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ابھی ہم نے بنیاد رکھی ہے، ابھی کراچی کی جو ہیں تاجر ان کو بلایا ہے، یہ ہم نے پورے پاکستان بیس کے اوپر پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے. فیڈریشن پیرنٹ باڈی ہے پاکستان کے تمام چیمبرز کی، تمام ایسوسیشنز کی، تمام اسمال ٹریڈرز جو ہمارے چیمبرز ہیں ان کی. تو ہم نے تمام پاکستان کو اور کسی مقصد کے لیے اکٹھا کرنا ہے. ہم نے جو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ٹیکس دینا چاہتے، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ تاجر نہیں ٹیکس دینا چاہتا. تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے، جو اس کی ایز آف پیئنگ ٹیکسز جو ہے نا، ایز آف پیئنگ ٹیکسز جتنا فیڈریشن نے بولا ہے اس کے اوپر پورا پیپر ہمارا بن رہا ہے. ابھی پاکستان میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک سروے ہوا جس میں کہا کہ آسانیاں ٹیکس پیئنگ کرنے کی آسانیاں کتنے ملک ہیں، اور اس میں کیا ہے پاکستان کا نمبر 190 میں سے 161 نمبر پر آتا ہے ایز آف پیئنگ ٹیکسز کے اندر. تو جب آپ ٹیکس جو پے کرنا چاہتا ہے اسی کو آپ آسانیاں نہیں دیں گے تو ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے آپ؟ اصل مقصد ہے ہمارا، ہم تمام لوگوں کا مقصد ہے کہ ٹیکس پے ہو، براڈننگ آف ٹیکس ہو. ہم تمام لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بولا گا میں نے ٹیکس نہیں دینا. کوئی بھی، میرے خیال میں کسی نے بھی اپنی اسپیچ میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یقین مجھے ہے کہ کسی نے یہ نہیں بولا ہوگا کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا. تمام لوگوں نے بولا ہوگا میں نے ٹیکس دینا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار طے کیا جائے. تو جو خرم اجاز صاحب نے کہا، میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ کچھ کمیٹی، ادھر ہم نے کچھ کمیٹیز فارم کرنی ہوں گی. اس میں جو ہے وہ کچھ فیڈریشن کے جو آفس بیئررز ہیں ان کو میں نامینیٹ کروں گا، اور جو مارکیٹ کے جو الائنس ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ ادھر سے اپنی مارکیٹ میں سے ایک جو بھی کوئی فوکل پرسن ہو وہ ہمیں دے دیں تاکہ کنکریٹ ہو. ورنہ اگر ہم ہر روز ایک اتنی بڑی میٹنگ، یہ آج ہم لوگوں نے جو میٹنگ کی، ایک ہماری یونٹی کا مظاہرہ تھا اور ایک ہماری یہ نیت تھی، اس کو ہم لوگوں نے یہ دکھانا تھا گورنمنٹ کو کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو اس لیے ادھر آئے ہیں نا. اگر ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو ہم تو ہڑتال کرنے چلے جاتے ہیں، ہم ادھر یہ تھوڑی بیٹھتے. یہ تمام لوگ جو آئے ہیں جس بات کا یہ اشارہ ہے کہ یہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ادھر ہیں. اور ہم لوگ جو ہے وہ تمام لوگ ایک آپ لوگ اپنی جو بھی مارکیٹ سے فوکل پرسن ہو وہ دے دیں. اچھا، اس میں بھی ہم لوگ الگ الگ کمیٹیز آئی پی پی کے معاملے میں الگ ہوں، اور جو دوسرے جو انہوں نے نشاندہی کی، کیونکہ میں جو اس میں 3-4 کمیٹیز ہم لوگ فارم کرتے ہیں. اس کمیٹی کی میٹنگ اگلے دن سے ہی ان کمیٹیز کی میٹنگ شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ کمیٹی بنی اور بس پھر اس کے بعد اگلے دن سے ہی اس کمیٹی کی میٹنگ شروع ہو جائے، اور ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، اور پھر اس کا لائے عمل کیا ہوگا، اس کو کیسے ہماری جو روڈ میپ ہوگا، ہر کمیٹی کا روڈ میپ بن جائے کہ ہم نے کس طرح گورنمنٹ کو. اور ایک اور اس کے بعد ہم لوگ اور بھی پاکستان سے، بلکہ زوم پر ابھی جب ہمیں ان کو یہ معلوم ہوا پورے پاکستان سے ہمیں کالز ہیں کہ زوم پہ لے لیں ہم بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا پہلے ہم لوگ ادھر ایک بیس ہے کراچی، ایک شہر ہے، یہ پاکستان کی ادھر ایک ہب ہے، ہم پہلے ان لوگوں کی بات سنیں اور پھر ہم لوگ آپ لوگوں کو بھی اس کے اندر اسی حساب سے ہم لوگ پھر اکٹھا کریں گے. پہلے ایک ادھر کا وہ سٹیپ ہو جائے، ادھر ہم لوگ الگ میٹنگ کریں ان کے ساتھ جو پنجاب سائڈ یا ادر دن کراچی. اچھا، اس میں ایک اور بات جو وہ خرم بھائی نے اشارہ کیا کہ ہم کراچی، ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کراچی کے علاوہ سندھ میں کتنی ایس ایم ایز ہیں، کتنے لوگ ادھر موجود ہیں کہ ہم لوگ ان کی بات ہی نہیں کرتے. ادھر کتنی انڈسٹریز موجود ہیں، ہم لوگ اس کی بات ہی نہیں کرتے. وہ لوگ محرومی کا شکار ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو بھی اپنے تمام بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور تمام بھائیوں کو لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں کہ کچھ کمیٹی بنا دی جائیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو آپ نے بات کی کہ شٹر پاور ہے، بالکل آپ لوگوں کے پاس شٹر پاور ہے بالکل، لیکن ہم نے
ایکچولی جو مسئلہ ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تمام، کیونکہ ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے جو اس مسئلے کی، کہ کوئی حل پیش کرتا ہے، کوئی حل پیش کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کوئی ابھی تک جو بڑا تھا، فیڈریشن از دا پیرنٹ باڈی آف آل دا ٹریڈ اینڈ آل دا انڈسٹری، کیونکہ ہماری کوتاہی تھی، ہم قصوروار تھے کہ ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تھے. تو اس کے لیے عاطف اکرام شیخ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ پہ انہوں نے بولا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ رول ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا یہ کردار ادا کریں. تو اس لیے آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے اور کوئی سولوشن بنائیں گے. حل بنانا ہے، ہم نے اس کا حل پیش کرنا ہے. ہم لڑائی جھگڑا کوئی تاجر نہیں چاہتا، کوئی تاجر نہیں چاہتا میں اپنی دکان بند کر دوں، کوئی تاجر نہیں چاہتا میں اپنا کاروبار بند کر دوں. تو ہم نے اس کا حل پیش کرنا ہے اور حل بنانا ہے، اور ایک اس کا حل پیش کر کے پھر گورنمنٹ کو ہم نے دینا ہے کہ یہ تمام لوگ اس پر متفق ہیں اور اس پر ایگری ہیں، اور ہم لوگ اس طرح یہ ٹیکس دیں گے اور آپ کا گورنمنٹ کا بھی ریونیو بڑھا کر دیں گے. ہم لوگ دیکھیں، براڈننگ آف ٹیکس جب تک نہیں ہوگی پاکستان میں، پاکستان کی اکنامی نہیں چل سکتی، یا یوں کہتے ہیں کہ یوں ہی چلتا رہے گا. ورنہ پاکستان، ہم نے پاکستان کو اس طرح نہیں چلانا، ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے، سب نے مل کے آگے لے کے جانا ہے. ہمارا ملک ہے یہ. تو ہم لوگوں نے ٹیکس بھی دینا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے، اور تمام لوگوں نے اتحاد کے ساتھ ایک آواز ہو کر اب ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. آج میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آج تمام لوگ جس طرح ہم لوگوں کا اتحاد نظر آ رہا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سب کو اکٹھا رکھے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ہوگا وہ کریں گے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کی اگر کمیٹی اگر تجاویز دیتی ہے حکومت کو، حکومت یہ ٹیکس جو ہے تاجر اسکیم میں 60,000 روپے یہ سب نہیں مانتی ہے، کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تاجر آپ کے ساتھ مل کے احتجاج بھی کریں گے، ہڑتال بھی کریں گے، تو کیا انڈسٹری بند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو اپنی طاقت یہاں پر جو اس وقت بیٹھے ہیں اور جو چھوٹے تاجر ہیں، ابھی تو یہ یہاں پر صرف کراچی کے بھی، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ نہیں آئے. آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اگر تمام کراچی کے، تمام سندھ کے، پورے پاکستان کے چھوٹے تاجر اگر ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ فیڈریشن ایک پیج پہ ان کو اکٹھا کر کے اور حل پیش کر کے گورنمنٹ کے آگے حل پیش کرے گی، تو کیوں نہیں گورنمنٹ مانے گی؟ آپ ثاقب بھائی کے تجربے سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایکسپیرینس بزنس کے حوالے سے مجھ سے بہت زیادہ ہے. اور آج جو میں نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی، یہ ثاقب بھائی نے ہمیں سکھایا ہے کس طرح کرنا ہے. اور دوسرا، آج میں نے جو مسائل سنے تاجروں کے، ثاقب بھائی میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں ان کے مسائل کہ آپ لیٹ آئے ہیں. ان کا ایک ایشو تو IPP تھا بجلی کے ریٹ کا، دوسرا ان کا تاجر فوڈ اسکیم میں یہ ٹیکس 60,000 روپے پر دکان لگا دیا پر بند، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. 2 ایشو ہو گئے. تیسرا، ہمارے کاکر صاحب بیٹھے تھے، ان کے مسئلے ہیں فوڈ انڈسٹری سے، منسٹری آف فوڈ جو لوکل ہے ہماری سندھ کی، ان کے میرے خیال سے آغا صاحب ہیں DG، وہ آئے بھی تھے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ کاکر صاحب، آپ کی جو انڈسٹری کے مسئلے ہیں ہوٹلوں کے جو آپ کو تنگ کریں، وہ آپ ہمیں لکھ کے دیں تاکہ ہم ان کو یہاں بلائیں، DG کو، آپ کے ایسوسیشن کو بلائیں اور آپ کی میٹنگ کرائیں اور آپ کے مسئلے حل ہوں. اس طرح جتنے بھی تاجروں کے مسائل ہیں وہ اپنے اپنے لیٹر ہیڈ پہ ہمیں اپنے مسائل دیں، تاکہ ہم اس سیکٹر کے حوالے سے آپ کی ڈائریکٹ میٹنگ کرائیں گے اس سیکٹر کے IF سے، تو ہی آپ کے یہ مسئلے حل ہوں گے. اور جو ثاقب بھائی نے کہا ہے کمیٹیاں بنانے کا، ہر سیکٹر کی ایک کمیٹی بنائیں گے ہم، اس میں آپ کی نمائندگی ہوگی. ہمارا کام ایک ہی ہوگا، ہم آپ کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بٹھائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ اس سیکٹر کا یہ مسئلہ حل کریں. محنت آپ نے کرنی ہے، سپورٹ ہماری ہوگی انشاءاللہ. تو ایک لیٹر جو ہے نا ضرور آپ لوگوں کی طرف سے ایک آ جائے کہ ہمیں یہ ہوگا کہ یہاں سے یہ کمپلین آئی یا یہ ان کا مسئلہ ہے، تو ہمیں پھر آسانی ہو جاتی ہے تمام، اور اس کو سمجھنے میں بھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا. اور بھائیوں نے یہاں خود خواہش کا اظہار کیا کہ سب تاجروں کو ایک جگہ ہونا چاہیے. میری بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپس کے اختلافات بھول جائیں، کوئی ناراضگی ہے آپس کی وہ بھی بھول جائیں. اس وقت اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ ہمیں تاجروں کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کرتے ہیں، بڑا دل رکھیں. جب بھی مسئلے آپ بڑا دل رکھیں
फौरन साकिब भाई अच्छा साकिब भाई, एक सवाल है मीडिया की तरफ से कि 50% जो सड़कों पे एहतजाज करने वाले ताजिर हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ नहीं हो रही पूरी तरह, ये आपने उनको बुलाया नहीं या कोई कोताही हुई इस सिलसिले में? और दूसरी बात ये है कि एक दूसरी बात ये बुलाया, मैंने आपको पहले भी बोला कोई ताजिर कोई करना नहीं चाहता, और हम लोगों ने हड़ताल की इससे पहले हम लोगों ने अपना लाएमल बनाना है, हमने जो है कोई ना कोई हल पेश करना है। हम लोग सारे ताजिरदार बैठे हुए हैं जो अगर सड़कों पे भी हैं वो भी टैक्स पे करना चाहते हैं, जो इधर है वो भी टैक्स पे करना चाहते हैं। हमने जो है एक उसका सॉल्यूशन बना के देना है और अपना किरदार अदा करना है एज ए पेरेंट बॉडी। साकिब साहब एक से यहाँ एक सवाल ये है कि आप लोग कोई अगर कमेटी अगर तजावीज़ देती है हुकूमत को, हुकूमत ये टैक्स जो है ताजिर स्कीम में 60,000 रुपये ये सब नहीं मानती है, कैपेसिटी चार्जेस का मसला हल नहीं होता है, तो इन्होंने कहा कि ताजिर आपके साथ मिलकर एहतजाज भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, तो क्या इंडस्ट्री बंद करेंगे? इन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ खड़े हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी ताकत यहाँ पर जो इस वक्त बैठे हैं और जो छोटे ताजिर हैं, अभी तो ये यहाँ पर सिर्फ कराची के भी जैसे उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए, आप इस बात का अंदाजा कर लें कि अगर तमाम कराची के, तमाम सिंध के, पूरे पाकिस्तान के छोटे ताजिर अगर एक पेज पे इकट्ठे हो जाएंगे और इंशाल्लाह फेडरेशन एक पेज पे उनको इकट्ठा करके और हल पेश करके गवर्नमेंट के आगे हल पेश करेगी, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट मानेगी? मीटिंग के हवाले से कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कराची भर के ताजिरों को, ताजिर अलाइंसेस को यहाँ दावत दी गई थी, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान लेवल पर और तमाम चैम्बर और एसोसिएशन जो ऑल पाकिस्तान है वो इसके मेंबर हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से अगर ताजिरों के मसाइल हल होते हैं, ताजिरों के बेइंतहा मसाइल हैं। कराची इस वक्त, मैं कराची की बात करूँगा ख़ासतौर पर, मसाइलिस्तान बना हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है ताजिर, किसी फोरम से हल नहीं हो रहा। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि फ़ेडरेशन का एक ऐसा फोरम है कि फ़ेडरेशन एक वाहिद इदारा है जो इस वक्त IPPs के ख़िलाफ़, जो सबसे बड़ा ताजिरों का अवाम का मुतालबा है, उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में गया है उसके क़वानीन तब्दील कराने के लिए। तो ये चीज़ बड़ी खुश आइंद है, और इंशाल्लाह कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, IPPs का मसला हो, टैक्सेस का मसला हो, TDS स्कीम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दीगर मसाइल हो, इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन दहानी कराई। आज साकिब फयाज़ मखदूम साहब ने भी कायम मकाम सदर है कि इंशाअल्लाह इस फोरम से वो सब एड्रेस किए जाएंगे और हल किए जाएंगे। तो ये ताजिरों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि वो यहाँ आए और आज फेडरेशन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो आएँ और अपने मसाइल जो है यहाँ से फेडरेशन के ज़रिए हल कराएँ। तो जिस तरह कराची चैम्बर में भी हम जाते हैं और कराची चैम्बर भी मसाइल को एड्रेस करता है, देखता है और हल करने की कोशिश करता है, इसी तरह एक और फोरम जो कराची चैम्बर से भी बड़ा फोरम है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इंशाअल्लाह इस फोरम से भी ताजिर अपने मसाइल हल कराएंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ मीटिंग के हवाले से? जी, आज की जो मीटिंग हुई है वो पूरे कराची के ताजिरों की मीटिंग थी।
اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ تمام تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ان کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ہماری جو تاجر برادری ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تمام مسائل ہم پہ اس وقت آ گئے۔ یہ کٹھن وقت ہے، اس وقت جو ہے ہم بہت پریشان حال ہیں، تو ہم تمام تاجر برادری کو ہم نے یہاں بلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے PPCCI میں، اور تمام ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ آگے کا لائحہ عمل ہم طے کریں گے، اور جو بھی ہماری مشاورت ہوگی اس کے بعد ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی بات کریں گے، گورنر صاحب سے بھی بات کریں گے، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات کریں گے، تاکہ ہماری تاجر برادری سکون کا سانس لے سکے۔ جو بجلی کے معاملات میں اس وقت ہم پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس سے ہم نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے انکم ٹیکس کا معاملہ ہے، جو 60,000 ایک دکان پر ٹیکس لگایا گیا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ 60,000 روپے ٹیکس دینے کا مطلب ہے 7 لاکھ 20,000 سالانہ ٹیکس۔ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں بخوبی کہ یہ ٹیکس دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے پھر اور بھی تیار ہیں، ہم ٹیکس دیں گے۔ یہ ملک ہماری ٹیکس پہ چلتا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، تو ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ناجائز ٹیکس ہم پہ نہیں لاگو کیے جائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔